یہ ویڈیو بڑا ہی خاص ہونے والا ہے، اس لیے ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا۔ اور جو حدیث پیش کی جا رہی ہے وہ حدیث جبرائیل کہلاتی ہے۔ اس میں سوال کیا جا رہا ہے کہ اسلام کیا ہے، ایمان کیا ہے اور احسان کیا ہے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا گیا، ایمان کیا ہے، اسلام کیا ہے اور احسان کیا ہے، تو ان تینوں کا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا۔ اس لیے ویڈیو کا آخر تک ضرور بنے رہیے، اور اچھی لگے تو دوستوں میں ضرور شیئر بھی کر دیجیے گا۔ عن عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ قال، حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا، بینا نحن عند رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ذات یومن، ایک دن ہم سب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تھے، اذ طلع علینا رجل، کہ ایک شخص ہمارے پاس آیا، شدید بیاض الثیاب، جو بالکل سفید کپڑے میں تھے۔ ایک شخص آیا جو سفید کپڑا پہنا ہوا تھا، شدید سواد الشعر، شدید سواد الشعر، اور اس کے بال بالکل سیاہ اور کالے تھے۔ کپڑا بالکل سفید اور بال بالکل کالے تھے۔ لا یرا علیہ اثر السفر، اس پر سفر کا اثر بھی معلوم نہیں ہو رہا تھا۔ ولا یعرفہ منا احد، اور ہم میں سے کوئی شخص اس کو جان بھی نہیں رہا تھا۔ حتی جلس الی النبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہاں تک کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھ گیا۔ فاسند رکبتیہ الی رکبتیہ، یہاں تک کہ اپنے دونوں گھٹنوں کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھٹنوں سے ملا دیا، اپنے دونوں گھٹنوں کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھٹنوں سے ملا دیا۔ ووضع کفیہ علی فخذیہ، اور اپنی دونوں ہتھیلیوں کو اپنے ران پر رکھا۔ وقال، اور کہا، یا محمد اخبرنی عن الاسلام، کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم مجھے اسلام کے بارے میں بتلائیے۔ قال، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، الاسلام ان تشہد لا الہ الا اللہ، اسلام یہ ہے کہ تم گواہی دو کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، وَأَنَّ مُحَمَّدَ الرَّسُولُ اللَّهِ، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، وَتُقِيمَ الصَّلَاةَ، اور نماز کو قائم کرو، وَتُؤْتِيَ الزَّكَاةَ، زکوٰۃ کی ادائیگی کرو، وَتَصُومُ رمضان، اور رمضان کے روزے رکھو، وَتَحُجَّ الْبَيْتَ إِنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا، اور اگر خانہ کعبہ تک پہنچنے کی استطاعت رکھتے ہو تو اس کا حج کرو۔ معلوم ہوا اسلام کیا ہے، کہ اللہ کی گواہی دینا کہ اسلام یہ ہے کہ اس بات کی گواہی دینا کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، نماز کو قائم کرنا، زکوٰۃ کی ادائیگی کرنا، رمضان کے روزے رکھنا، اور خانہ کعبہ تک پہنچنے کی استطاعت ہو تو اس کا حج کرنا، یہ اسلام کہلاتا ہے۔ قال صدقت، پوچھنے والا شخص نے کہا کہ آپ نے سچ فرمایا۔ فعجبنا له يسأله ويصدقه، راوی حدیث یعنی عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں تعجب ہوا کہ یہ شخص سوال بھی کر رہا ہے پھر تصدیق بھی کر رہا ہے کہ آپ نے سچ فرمایا۔ قال فاخبرنی عن الاسلام، اس نے دوسرا سوال کیا کہ آپ ہمیں ایمان کے بارے میں بتلائیے۔ پہلا سوال اسلام کے بارے میں، دوسرا سوال ایمان کے بارے میں، کیا کہ آپ مجھے ایمان کے بارے میں بتلائیے کہ ایمان کیا ہے۔ قال ان تؤمن باللہ وملائکتہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایمان یہ ہے کہ اللہ پر اور فرشتوں پر ایمان لاؤ، وکتبہ ورسلہ، اور اس کے فرشتوں پر اور اس کی کتابوں پر ایمان لاؤ،
والیوم الآخر اور قیامت کے دن پر ایمان لاؤ، وتؤمن بالقدر خیرہ وشرہ اور تقدیر بالخیر اور تقدیر بالشر پر بھی ایمان لاؤ۔ یہ ایمان کہلاتا ہے۔ ایمان یہ ہے کہ اللہ پر، اس کے فرشتوں پر، اس کی کتابوں پر، اس کے رسولوں پر اور قیامت کے دن پر ایمان لاؤ، اور خیر، تقدیر بالخیر اور تقدیر بالشر پر بھی ایمان لاؤ۔ یہ ایمان کہلاتا ہے۔ قال صدقت، پوچھنے والا شخص نے کہا کہ آپ نے سچ فرمایا۔ قال فاخبرنی عن الاحسان، پھر اس نے کہا کہ آپ مجھے احسان کے بارے میں بتلائیے کہ احسان کیا ہے، احسان کے بارے میں بتلائیے کہ احسان کیا ہے۔ قال ان تعبد اللہ کأنک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا احسان یہ ہے کہ تم اللہ کی عبادت اس طرح کرو کہ وہ تجھ کو کأنک تراہ، کہ تم اس کو دیکھ رہے ہو۔ ان تعبد اللہ کأنک تراہ، تم اللہ کی عبادت اس طرح کرو کہ اللہ کو تم دیکھ رہے ہو۔ فإن لم تکن تراہ، اگر تم نہیں دیکھ سکتے، فإنہ یراک، تو وہ تم کو دیکھ رہا ہے۔ جب آپ نماز پڑھ رہے ہیں تو نماز میں آپ کی کیفیت اور آپ کی حالت یہ ہونی چاہیے کہ آپ جب نیت باندھ لی ہے تو آپ اللہ کو دیکھ رہے ہیں۔ صدقہ کر رہے ہیں تو آپ اللہ کو دیکھ رہے ہیں۔ کوئی بھی خیر کا کام کر رہے ہیں، اللہ کی عبادت والا کام کر رہے ہیں تو اللہ کو آپ دیکھ رہے ہیں۔ اگر یہ کیفیت آپ کی نہیں بنتی ہے تو یہ کیفیت تو آپ کو ضرور ہے کہ فإنہ یراک، کہ وہ تم کو دیکھ رہا ہے۔ اگر تم نہیں دیکھ رہے ہو اللہ کو تو اللہ تم کو دیکھ رہا ہے۔ یہ احسان کہلاتا ہے۔ چوتھا سوال اس نے کیا، قال، پھر فرمایا فاخبرنی عن الساعہ، کہ آپ مجھے قیامت کے بارے میں خبر دیجئے، قیامت کے بارے میں بتلائیے کہ قیامت کیا ہے۔ قال ما المسؤول عنها بعلم من السائل، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس سے پوچھا جا رہا ہے اس سے بہتر پوچھنے والا جانتا ہے، یعنی پوچھنے والا بہتر جانتا ہے جس سے پوچھا جا رہا ہے۔ سائل بہتر جانتا ہے مسئول سے۔ قال، اس شخص نے کہا فاخبرنی عن اماراتها، تو قیامت کے بارے میں اگر نہیں بتلائیے گا تو اس کی نشانی کے بارے میں بتلا دیجئے۔ قال فاخبرنی عن اماراتها، کہ آپ اس کی علامتوں کے بارے میں مجھے بتلائیے۔ قال، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان تلد الامۃ ربتها، کہ باندیاں، لونڈی اپنے آقا کو جنے گی۔ وَأَن تَرَى الْحُفَاةَ الْعُرَاةَ الْعَالَةَ رِعَاءَ الشَّاءِ يَتَطَاوَلُونَ فِي الْبُنْيَانِ، کہ تم اس آخری زمانے میں دیکھو گے ننگے پاؤں والے، ننگے سر والے، بکری چرانے والے، تنگ دست، عمارت بنانے میں فوقیت لے جائے گا، فخر کرے گا۔ ننگے سر والے، ننگے پاؤں والے، تنگ دست بکری چرواہے عمارت بنانے میں ایک دوسرے سے فخر کریں گے۔ تو یاد رکھنا کہ آخری زمانہ چل رہا ہے، اب قیامت آنے والی ہے۔ تو قیامت کے علاوہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمائی کہ ان تلد الامۃ ربتها، کہ لونڈی اپنے آقا کو جنے گی، اور ننگے سر والے، ننگے پاؤں والے، تنگ دست بکری چرواہے بلڈنگ عمارتیں بنانے میں ایک دوسرے پر فوقیت لے جائیں گے۔ قال، راوی حدیث کہتے ہیں کہ ثم انطلق، پھر وہ چلا گیا۔
راوی حدیث کون ہے؟ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ۔ پھر وہ شخص چلا گیا، فلبثت ملیا، میں کچھ دیر ٹھہرا رہا، فلبثت ملیا۔ قال علی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے فرمایا، یا عمر وتدری من السائل، اے عمر یہ پوچھنے والے کے بارے میں کیا تم جانتے ہو کہ کون تھے؟ یا عمر اتدری من السائل، اے عمر کیا سائل کے بارے میں تم جانتے ہو کہ کون تھے؟ قلت اللہ ورسولہ عالم، میں نے کہا اللہ و اس کا رسول ہی بہتر جانتا ہے۔ فَإِنَّهُ جِبْرِيلُ أَتَاكُمْ، یہ جبرائیل تھے جو تمہارے پاس آئے تھے، یعلمکم دینکم، تمہیں تمہارے دین سکھانے کے لیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عمر یہ جانتے ہو کہ یہ کون تھے جو سوال پوچھ رہا تھا؟ وہ سوال پوچھنے والا کون تھے؟ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ اس کا رسول بہتر جانتا ہے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ جبرائیل تھے جو تمہارے پاس تمہارے دین کو سکھانے کے لیے آئے تھے۔ تو ہمیں معلوم ہوا اسلام کسے کہا جاتا ہے، ایمان کسے کہا جاتا ہے، احسان کسے کہا جاتا ہے، اور قیامت کی علامت کیا ہے، یہ ساری چیزیں اس حدیث میں بیان کی گئی۔ اس لیے آپ ویڈیو کو دیکھیے، مکمل دیکھیے، دوستوں میں شیئر بھی کر دیجئے، اور لائک کمنٹ کرتے چاہیے۔ اگر چینل پر نئے ہیں تو سبسکرائب ضرور کر لیجئے۔